السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور پچھلی نشست میں ہم نے سنا کہ کس طریقے سے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کی شہادت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کوفیوں کی جفا کا یہ اختتام نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل، آپ کے دونوں شہزادے بھی وہاں پر موجود تھے جو کہ آپ کے ساتھ میں وہاں پر تشریف لائے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں شہزادوں کو قاضی شریح کے یہاں پر رکھا تھا، اور کہا یہ تھا کہ ان کو اس قافلے کے ساتھ ملا دینا جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہو۔ چنانچہ جب حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو جاتی ہے تو قاضی شریح اپنے گھر پر جاتے ہیں، اور دونوں بچے جو وہاں پر موجود تھے دونوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، محبت کے ساتھ ایک یتیمانہ جو شفقت ہوتی ہے وہ شفقت کرتے ہیں۔ دونوں بچے پہچان جاتے ہیں کہ یہ شفقت کرنا غیر معمولی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج آپ اس طریقے سے ہمارے اوپر شفقت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اس طریقے سے شفقت کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں پر مدینے میں جب کسی کا باپ ان بیٹوں سے جدا ہو جاتا ہے تو ان بچوں پر یتیمانہ جو شفقت کی جاتی ہے وہ اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ قاضی شریح کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہاں، تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ دونوں بچے آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قاضی شریح ان کو تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کل صبح ایک قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوگا، انشاءاللہ ان کے ساتھ تم کو میں ملا دوں گا تاکہ آپ اپنے گھر پر چلے جائیں اور امن و شانتی کی زندگی گزاریں۔ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے قاضی شریح۔ بلانے کے بعد اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ کل صبح جو قافلہ روانہ ہونے والا ہے ان دونوں بچوں کو ان قافلے والوں کے ساتھ ملا لینا۔ بچہ کہتا ہے، اس کا قاضی شریح کا لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، صبح میں ان کو قافلے والوں کے پاس میں چھوڑاؤں گا۔ اب صبح صبح فجر کے بعد وہ دونوں بچوں کو لے کر کے باب الدمشق کی طرف جاتا ہے جہاں سے مدینے کی طرف قافلہ روانہ ہونا تھا۔ اب جیسے ہی وہاں پر پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا ہے، نکل چکا ہے۔ دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر کے دوڑا دوڑا جاتا ہے۔ تھوڑا دور جانے کے بعد اسے دور ایک گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ قافلے والوں کی گرد ہے، ان کی دھول ہے، ان کی مٹی ہے، جو وہاں سے قافلہ روانہ ہو رہا ہے تو مٹی اڑ رہی ہے۔ اور تیزی کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہے، لیکن اور جب آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ رک جاتا ہے، کہتا ہے کہ بچوں میرا وہاں پر آنا مناسب نہیں ہے، آپ دونوں یہاں سے وہ دیکھیے گرد و غبار اڑ رہی ہے وہاں تک چلے جائیں اور وہاں قافلہ آپ کو مل جائے گا، ان کے ساتھ آپ مدینے پہنچ جائیں گے۔ بچوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اب وہاں سے وہ الوداع کہہ کے روانہ ہوتا ہے، ادھر بچے آگے بڑھتے ہیں۔ زیر غور رہے یہ بات کہ دونوں بچوں کی جو عمر ہے تاریخ میں بتایا جاتا ہے ایک کی 6 سال ایک کی 7 سال، کم و بیش 6 سال یا 7 سال یہ ان کی عمریں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوڑے جاتے ہیں، قافلے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب دوڑ لگاتے ہیں کبھی گرتے ہیں، پڑتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر دوڑتے ہیں، اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چھوٹا جو بیٹا تھا حضرت مسلم بن عقیل کا، ان چھوٹے شہزادے کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے، رک جاتے ہیں۔ جیسے ہی رکتے ہیں بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی تیزی سے چلیے ورنہ قافلہ ہم سے روانہ ہو جائے گا، دور چلا جائے گا۔ وہ خون نکل رہا ہے لیکن اس کے باوجود دوڑ رہے ہیں، لیکن کب تک؟ یہ دوڑ کب تک لگ سکتی ہے؟
آخرکار وہ تھک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ایک جگہ پر. جیسے ہی بیٹھتے ہیں نظر گھماتے ہیں تو کہیں بھی وہ قافلے کی گرد و غبار بھی نظر نہیں آ رہی. دور جا چکا ہے قافلہ، بے وطن، بے سر و سامان، ننھے شہزادے دونوں ایک صحرا میں ہے، ویرانے میں ہے. جائیں تو کہاں جائیں، بیٹھے رہتے. ادھر ابن زیاد کے سپاہی ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. اس کو پتا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ دونوں شہزادے تھے. اس نے انعام ظاہر کیا تھا کہ جو ان کو پکڑ کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور جس کے گھر میں وہ پناہ کیے ہوئے ہوں گے اس کے گھر والوں پر بھی سزا کی جائے گی. اس طریقے سے اس نے یہ اعلان کر دیا تھا ابن زیاد نے. اب سپاہی ہر طرف اس کو ڈھونڈ رہے تھے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سپاہی صحرا کی طرف آ جاتے ہیں. صحرا میں دیکھتے ہیں کہ دو لڑکے ہوتے، فوراً ان کے پاس جاتے ہیں. اے بچوں، کون ہو تم؟ سچوں کی اولاد، سچ بولنے کے علاوہ کچھ بول ہی نہیں سکتے. کہا ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے محمد اور ابراہیم ہیں. کہا اچھا محمد ابراہیم، چلو تمہیں تو ہم ڈھونڈ رہے. فوراً پکڑ کر کے لے جایا جاتا ہے ابن زیاد کے دربار میں. ابن زیاد سے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں شہزادے وہی ہیں جن کی ہم تلاش کر رہے ہیں. کہا اچھا یہ وہی ہے حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے، ان کو لے جا کر کے جیل میں ڈال دیا جائے اور یزید کی طرف فرمان بھیج دیا جائے کہ دونوں شہزادے زندہ برآمد ہو چکے ہیں، اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اگر یزید مارنے کا حکم دے گا تو مار دیا جائے گا، اگر کوئی اور حکم دے گا تو اس طریقے سے اس کے اوپر حکم بجاوری کی جائے گی. دونوں کو کالی کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے. دونوں شہزادے روتے ہیں. کبھی ایسے حالات کبھی ہوئے نہیں ہیں، اس حال سے کبھی گزرے نہیں ہیں. چھوٹی سی عمریں ہیں، کالی کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے، جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. لیکن جیل کا جو داروغہ تھا مشکور، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا. اس کے دل میں خاندان نبوت کی محبت تھی. اس لیے جب وہ ان بچوں کی آہ و بقا کو سنتا ہے، ان کا رونا دیکھتا ہے تو اس سے رہا نہیں جاتا ہے. آخرکار وہ تدبیر کرتا ہے کہ جب سب لوگ سو جائیں گے تب بچوں کو یہاں سے روانہ کر دیا جائے گا. بچوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا جب سارے لوگ سو رہے ہوں گے. اب ہوتا بھی ایسا ہے، جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں بچوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، کہتا ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، خاندان نبوت سے میں وفا کرنے والا ہوں، یہ لو میری انگوٹھی اپنے پاس رکھو، اور یہاں سے قریب قادسیہ ہے، وہاں کے دروازے تک میں تم کو چھوڑ کے آ رہا ہوں، وہاں چلے جانا. وہاں کا جو حاکم ہے وہ میرا بھائی لگتا ہے، اسے جا کر کے میری انگوٹھی دینا اور کہنا کہ ہمیں مدینے جانا ہے، وہ آپ کو مدینے پہنچا دے گا. بچے کہتے ہیں کوئی بات نہیں. اب رات کی تاریکی میں وہاں سے نکلتے ہیں، سب لوگ سو رہے ہیں، نکلتے ہیں قادسیہ کے دروازے پر، ان کو چھوڑ کر کے واپس آتا ہے. لڑکے روانہ ہو جاتے ہیں، پوری رات چلتے رہتے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے، چلتے رہتے ہیں. صبح کو جب دیکھتے ہیں اجالا ہو رہا ہے تو ایک ویرانی سی جگہ ہے، ایک سمسان بیابان ہے. راستے میں حالات یہ تھے کہ اگر ہلکی سی بھی حرکت کوئی ہوتی تو یہ ڈر جاتے، سہم جاتے، ایک دوسرے سے لپٹ جاتے. بھائی کوئی آ رہا ہے، بھائی کوئی آ رہا ہے. یہ اس طریقے سے ڈرے ہوئے تھے دونوں لڑکے. پوری رات اس طریقے سے گزارتے. صبح دیکھتے ہیں ویرانے میں ہے، کوئی جگہ نہیں. کیا دیکھتے اب یہاں پر کہاں جایا جائے. دیکھا کہ ایک درخت موجود ہے، اس درخت کے اندر ہلکا سا سوراخ ہے. اب وہاں قریب جاتے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر رکنے کی، چھپنے کی کوئی جگہ ہے یا نہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس درخت کے اندر ہم دونوں بھائی آسانی سے آ سکتے ہیں. درخت کے اندر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. رونا گڑ گڑانا جاری ہے. ادھر جو داروغہ تھا اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. کہا وہ بچے کہاں ہیں؟ کہا وہ تو چلے گئے، تم نے دھیان نہیں دیا. کہا نہیں، وہ تو خاندان نبوت کے فرد تھے، انہیں کیسے میں قید کر سکتا ہوں. اس کی بنیاد پر انہیں وہیں پر شہید کر دیا جاتا ہے. ادھر بچے صحرا میں تنہا. اچانک سے قریب میں ایک پانی کا چشمہ جاری تھا، وہاں ایک عورت آتی ہے پانی کا برتن بھرنے کے لیے. جیسے ہی برتن پانی میں ڈالتی ہے، باہر نکالتی ہے، دیکھا کہ پانی کے اندر پیچھے سے دو بچے نظر آ رہے ہیں. فوراً پلٹ کے دیکھتی ہے، ان کے پاس جاتی ہے. اے بچوں، تم کہاں، کون لوگ ہو، یہاں کیسے آئے ہو؟
دونوں کہتے ہیں کہ ہم مسلم بن عقیل کی اولاد ہیں. ابھی بھی سچ بول رہے ہیں. پچھلی مرتبہ سچ کہا تھا تو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا. پھر سچ بول رہے ہیں ہم مسلم بن عقیل کی اولاد ہیں. کہا اچھا ایسی بات ہے تو ڈرو مت. میری جو مالکہ ہے, میری مالکن جو ہے وہ محب اہل بیت ہے, نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے والی ہے. چلو میں تم کو ان کے پاس لے کر کے چلتی ہوں. دونوں شہزادوں کو لے کر کے وہ باندھی اپنی خادم اپنی مالکہ کے پاس جاتی ہے. مالکن کے پاس جا کر کے کہتی ہے کہ یہ دونوں مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں. وہ بڑی خوش ہوتی ہے. خاطر تواضع کی جاتی ہے, خدمت کی جاتی ہے, کھانا کھلایا جاتا ہے, لباس تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اپنے گھر میں اس کو ٹھہرایا جاتا, دونوں شہزادوں کو ٹھہرایا جاتا ہے. جب رات کا وقت آدھا گزر جاتا ہے تو اس عورت کا شوہر گھر میں آتا ہے. گھر میں آنے کے بعد بڑا پریشان نظر آتا ہے. عورت کہتی ہے کہ آج اتنی تاخیر کیسے ہوئی, اتنی لیٹ کیوں ہوئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسلم بن عقیل کے لڑکوں کی وجہ سے, کہ ابن زیاد نے جو انعام و اکرام سے نوازنے کی بات کی ہے اسی کے سبب میں ان بچوں کو صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں لیکن کہیں بھی وہ مل نہیں رہے ہیں. تاخیر ہو گئی, دیر ہو گئی ان کو ڈھونڈنے میں لیکن ملے نہیں ہیں. اگر میرے ہاتھ وہ لگ جاتے تو بہت بڑی دولت مجھے مل جاتی. وہ عورت کہتی ہے ہوش کے ناخون چبا, یہ تو کیا بات کر رہا ہے؟ خاندان نبوت کے بچوں کو تو قاتل و مظلوم کے ظالم کے حوالے کر رہا ہے. ذرا آخرت کی فکر تو کر کہ آخرت میں ہمیں ان کی محبت بچائے گی, دنیا کی لالچ ہمیں نہیں بچائے گی. تو دنیا کے بادشاہوں کی, حکمرانوں کی ان کے تلوے چاٹ رہا ہے, ان کی فرما برداری کر رہا ہے. مصطفیٰ کے گھر سے تو وفا نہیں کر رہا ہے, بے وفائی کر رہا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ تو اپنا کام کر, مجھے اپنا کام کرنے دے. کھانا کھا کر کے وہ سوتا ہے. جیسے ہی سوتا ہے رونے کی آواز آتی ہے اس کے کانوں میں. اٹھتا ہے, کہتا ہے یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی بیوی کہتی ہے کہ تمہارے کان بج رہے, صبح سے تم بچوں کو ڈھونڈ رہے ہو اس لیے تمہارے کان بج رہے, یہاں کوئی بچے نہیں ہیں. کہا نہیں, بچوں کی آواز آ رہی ہے. اسے سمجھا کر کے پھر سلا دیا جاتا ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے, بچے سہم آدھی رات میں سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے چیخ مارتے ہیں, چیخ کر کے چلا کر کے ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگ جاتے ہیں. فوراً اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, حارث اس کا نام. آنکھ کھل جاتی ہے, جیسے ہی آنکھ کھلتی کہتا ہے کہ یہاں کوئی ہے. فوراً اٹھ کر کے جاتا ہے کمرے کی طرف. کمرہ کھولتا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ دو شہزادے آپس میں ایک دوسرے سے گلے لگے ہوئے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے, خواب میں بابا کو دیکھا ہے کہ جو جنت میں ہے اور حضور کے ساتھ میں ہے. کہتے ہیں کہ اے مسلم تنہا آ گئے, اپنے بچوں کو ساتھ نہ لائے. تو حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ ہاں نانا جان میں آ تو چکا ہوں لیکن میرے پیچھے ابھی آپ کے شہزادے بھی تشریف لے آئیں گے, ہماری موت کا وقت قریب ہے. دوسرا شہزادہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے بھی بس یہی خواب دیکھا ہے, یہی وجہ ہے کہ چیخ کر کے اٹھ چکے ہیں. آواز لگائی, دونوں بیدار ہوتے ایک دوسرے سے گلے مل کر کے رو رہے ہیں. وہ حارث نامی بدبخت انسان آتا ہے, کہتا ہے کون ہو تم لوگ؟ یہ تو وہ گھر ہے جہاں محبت ملی ہے, یہ وہ گھر ہے جہاں ہم پر شفقت ہوئی ہے, یہ وہ گھر ہے جہاں ہمیں کھانا ملا ہے, یہ وہ گھر ہے کہ جہاں ہمیں لباس عطا کیا گیا, یہ وہ گھر ہے جہاں ہم نے سکون و قرار پایا ہے. بھلا اس گھر میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے محمد اور ابراہیم ہیں. وہ اتنی بات سنتا ہے تو وہ چیختا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں پورا دن ادھر ادھر بھٹکا ہوں لیکن مجھے کہیں پر بھی تمہارا پتہ نہیں چلا اور تم میرے گھر میں موجود ہو. فوراً ان کے بال پکڑتا ہے, بال پکڑ کر کے ان کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ابن زیاد کے حوالے کروں گا اور وہاں سے میں انعام و اکرام پاؤں گا. بچے ڈر جاتے ہیں, آواز لگاتے ہیں. وہ عورت آتی ہے, وہ منت فریاد کرتی ہے, اے بدبخت انہیں چھوڑ دے, آخرت کا ذرا لحاظ کر, وہاں پر ان کی محبت کام آئے گی. لیکن وہ دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا انسان کچھ سمجھ نہیں پاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, انہیں تو میں یزید کے ابن زیاد کے حوالے کروں گا. دروازے کو بند کر کے تالا لگا دیا جاتا ہے تاکہ بچے بھاگ نہ پائے. صبح کا انتظار کرتا ہے. وہ عورت سمجھاتی رہتی ہے, منتیں کرتی ہے, فریاد کرتی رہتی ہے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.
صبح صبح فوراً دونوں شہزادوں کو وہ تالا کھول کر کے باہر نکالتا ہے، ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، بچوں کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، 6 سال 7 سال کے بچے، ان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، اور دونوں ہاتھ کو کھینچ کر کے، رسی کو کھینچ کر کے ان کو لے جایا جا رہا ہے، اس طریقے سے ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ سوچے تو صحیح، ان معصوموں کے اوپر، ان بچوں کے اوپر کیا ظلم مصائب ہوئے ہیں۔ کھینچ کر کے لے جایا جاتا ہے اور دریا کے کنارے پر لے جاتا ہے، وہاں جانے کے بعد کہتا ہے کہ یہاں پر تم رکو تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ اس سے آگے میں تم کو زندہ لے کر کے نہیں جا سکتا ہوں، کیونکہ زندہ لے کر کے گیا تو ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے چھین لے اور مجھ سے پہلے تمہیں ابن زیاد کے دربار میں لے کر کے جائے، اس لیے اب یہاں سے آگے میں تم کو زندہ نہیں لے جاؤں گا۔ اب دونوں بچے جب اتنا سنتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ کہتے ہیں ظالم، ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ہماری تمہارے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ تم مجھ پر، ہم لوگوں پر اس طریقے سے ظلم کیوں کر رہے ہو؟ ارے ابھی عمریں تو دیکھ، ایک 6 سال کا شہزادہ، ایک 7 سال کا شہزادہ، ان کے اوپر تو موت کی بات کر رہا ہے، مارنے کی بات کر رہا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ حکومت کے خلاف گئے تو بھلا ہم نے ابھی تک تو آواز لگانا بھی نہیں شروع کیا، ہم تو ابھی ٹھیک طریقے سے کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور تو ہمارے ساتھ یہ حشر کر رہا۔ لیکن وہ لالچ میں ڈوبا ہوا انسان، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تم کو زندہ لے کر کے نہیں جا سکتا ہوں، ورنہ مجھ سے مال و متاع چھین جائے گا۔ جب بچوں نے دیکھا کہ اب یہاں سے آگے یہ زندہ نہیں لے جانے والا ہے، تو بڑے شہزادے نے کہا کہ چھوٹے شہزادے کے، میرے سامنے چھوٹے شہزادے کو شہید نہ کر، اس سے پہلے کہ اس کو قتل کر، اس سے پہلے مجھے قتل کر دے، تاکہ میں اپنے چھوٹے بھائی کا لاشا تڑپتا ہوا نہ دیکھوں۔ بڑے بھائی کی یہ بات سن کر کے چھوٹا بھائی کہتا ہے نہیں، میری اپنی نگاہوں کے سامنے بڑے بھائی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں، اگر مارنا ہے تو پہلے مجھے مار، مجھے قتل کر۔ دونوں بچے اس طریقے سے کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے مجھے قتل کر، مجھے قتل کر۔ وہ ملعون حارث تلوار نکالتا ہے، بڑی تلوار نکالتا ہے، دونوں شہزادے سامنے موجود ہیں، ایک ایسی ضرب لگاتا ہے، ایک ایسا وار کرتا ہے کہ ایک ساتھ میں دونوں شہزادوں کی گردن قلم ہو جاتی ہے، دونوں کے دھڑ ایک ایک طرف گر جاتے ہیں، ادھر لاشا تڑپ رہا ہے، ادھر لاشا تڑپ رہا ہے۔ 6 سال اور 7 سال کے شہزادوں کا، نبی کے گھر والوں کا، سامنے کون؟ وہی لوگ جو خود کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کے گھر والوں کے بچوں کے اوپر بھی ذرا دیکھو کیا ظلم و تشدد کیا گیا۔ دونوں شہزادوں کو وہاں پر شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ بے شک انتقام لینے والا ہے، مظلوموں کی صدا سننے والا ہے، وہ خوش و خرم ہو کر کے دونوں شہزادوں کے سر لے کر کے جاتا ہے ابن زیاد کے پاس، اور ابن زیاد سے کہتا ہے کہ یہ میں تمہارے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ تحفے میں کیا ہے؟ کہا مسلم بن عقیل کے شہزادوں کے سر۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے، تجھے مارنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ میں نے تو ابن زیاد کی طرف خط روانہ کر دیا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ جو حکم کرے گا وہ کیا جائے گا، اگر اس نے طلب کیا، اس نے مانگا تو میں کس طریقے سے ان کو وہاں پر پیش کروں گا۔ غصے میں آ جاتا ہے، مارنے کا حکم دیتا ہے، اور جسے مارنے کا حکم دیتا ہے وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، راستے میں لے جاتا ہے، چلو اسی جگہ پر جہاں پر تم نے ان شہزادوں کا قتل کیا ہے،
ان شہزادوں کو مارا ہے، اسی جگہ پر تمہیں لے کر کے جاتا ہوں۔ لے کر کے جاتے راستے میں حارث کہتا ہے کہ میری ساری مال و دولت تو لے لے، میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ تو لے لے، میری جان بخش دے، مجھے جانے دے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں جانے دے سکتا ہوں، اس لیے کہ یہاں پر مال و متاع کی بات نہیں ہے، نبی کے گھر والوں کی بات ہے۔ تو نے جو ظلم ان کے اوپر کیا ہے اس کی سزا موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دریا کے کنارے پر لے جایا جاتا ہے، چشمے کے کنارے پر، وہیں پر قتل کیا جاتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ نبی کے گھر والوں کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں، جو تشدد ہوا ہے، وہ صرف بڑوں کے اوپر نہیں ہے، بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی درد مندانہ شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ معرکہ کربلا کا آغاز ہے۔ اب اس کے بعد پھر کربلا کی بات ہوگی کہ کس طریقے سے شہدائے کربلا جو ایک ایک کر کے شہید ہوتے ہیں۔ ہماری اس سیریز کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجتن پاک کی غلامی میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔